جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہر انسان اپنی نظر میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ مالک نے اسے کچھ ایسا بنایا ہے کہ اسے اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اور دوسرے نمبر پہ یہ جس سے پیار کرتا ہے اس معاملے میں بھی یہ نابینا ہوتا ہے، بینائی جواب دے جاتی ہے۔ جہاں اس کی نفرت ہوتی ہے یا دوسرے لوگ، وہاں اس کے حواس خمسہ تیزی سے کام کرتے ہیں اور پھر بڑے بڑے فیصلے دیتے ہیں۔ عام انسان کی اور ایک مومن کی زندگی میں جو فرق ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، آج ہماری ملاقات کا موضوع ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میرے محبوب کی سیرت نے یہ سبق دیا ہے، ساری دنیا مٹی بن جائے، سونا مٹی میں رہ کے کبھی مٹی نہیں ہوتا، وہ سونا ہی رہتا ہے۔ میرا اور آپ کا کردار اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، قسمت سے مقدر سے مل گیا ہے، تو پھر اس کلمے سے نصیبے بھی اچھے بنا لیں۔ آج میں اور آپ لوگوں کو چھوڑ کے اپنے گریبان میں جھانک کے خود کو دیکھیں گے۔ یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں میرے اندر ہیں جو رب چاہتا ہے، جو نبی کے یارانے میں چاہتا تھا، جو اصحاب میں چاہتا تھا، اور جو پیغمبر کے گھرانے میں چاہتا تھا۔ اگر وہ اتنی عظیم ہستیوں میں بھی رب نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ہو، اور ہم عام مومن ہو کے بھی وہ پیدا نہ کر سکے، تو پھر جس جگہ پہنچنا ہے وہ جگہ مفت میں ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ سبق سکھایا ہے کہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بس جنت جنت۔ آدم علیہ السلام اور امی جان سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی، رب نے دی ہوئی جنت واپس لے لی تھی، بے لباس کر دیا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ انسان کے بچے آدم زادے، تیرے ماں باپ سے ایک غلطی ہو، ملی ہوئی جنت سے رب نکال دے۔ میں اور آپ ہزاروں غلطیاں کر کے، اور اس سے جس سے کبھی کچھ چھپا نہیں ہے، اور وہ سب جانتا ہے، پھر جنت کی امید رکھیں تو اس سے بڑا دیوانے کا خواب کوئی نہیں۔ بہرحال مومن خوف اور رجا، ڈر اور امید کے درمیان زندہ رہتا ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ میرا رب کہیں پکڑ نہ لے، وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے، چھوڑنے پہ آئے تو ساری زندگی کے گناہوں کو غنی بن کے معاف کر دے۔ ہم لوگ تھوڑی سی نیکی کر لیں، تھوڑی سی، آپ کی اور میری یہاں مٹی کی سائیکی ایسی ہے، معمولی سی نیکی کی نہیں، سارا زمانہ برا لگنے لگتا ہے، سارا زمانہ برا لگنے لگتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اگر تہجد پڑھنے لگ جائے نا، تہجد پڑھنے لگ جائے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ رب کے اور اس کے مابین ہے۔ لیکن اسے پورا رحمان گارڈن، سارے بلاک
برے لگنے لگیں گے، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر جی اگر آپ نے یہ نیکی کی ہے تو ذرا اصحاب کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں پوری پوری رات مسلوں پہ کھڑے، دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار، رات کو مسلح پہ سوار، اور جب صبح ہوتی تو کیا کرتے؟ اس پہ فخر کرتے تھے، اکڑتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات کے قیام کر کے آرام چھوڑ کے پھر صبح ڈر رہے ہوتے تھے اور معافی مانگ رہے ہوتے تھے، اللہ اس میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ معاف کر دینا، جو میں تھوڑا بہت کر سکوں قبول کر لینا۔ یہ آج انداز ہم میں نہیں ہے، پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، کوشش کریں۔ مجھے ایک دوست تھے، تہجد کی اذان دیتے تھے، ایک دن سٹنگ ہوئی تو کہنے لگے کہ پوری دنیا کے جو مولوی لوگ ہیں نا، کہتے ہیں میں نے انہیں کبھی تہجد پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ جملہ کہنے میں بڑا آسان ہے کہ انسان کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، عجب پسندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی بھی انسان کے ہلاک کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان میں عجب، خود پسندی آ جائے، میں جو ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ ان چیزوں سے نکال کے اپنے اندر جو کوالٹیز پیدا کرنی ہے نا، ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے وہ پڑھیے۔ میرے سامنے اس وقت 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں کا تذکرہ کیا اس میں، دنیا جہان کی سائیکی بیان کر دی ہے، افراد کو، جتھوں کو، گروہوں کو، تنظیموں کو، ان کے اعمال کو، معاملات کو، اقوال کو، افعال کو، رویوں کو، کرداروں کو رب نے بالکل نکھار کے رکھ دیا، نتھار کے، صحیح الگ، غلط الگ، کھوٹا کھرا رب نے جو ہے دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ اس سے پہلے اہل بیت کا سارا تذکرہ ہے۔ 21ویں پارے کا آخری رکوع اور 22ویں کا پہلا رکوع، اس کے بعد اللہ یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات۔ انا عربی میں وہاں لایا جاتا ہے جہاں سامنے والے کو شک ہو۔ یہ وہ ریگ مال ہے، اگر جگہ خراب ہو تو اس سے پہلے جگہ رگڑ کے صاف کی جاتی ہے، پھر رنگ، صبغت اللہ۔ قرآن رب کا رنگ ہے، توحید رب کا رنگ ہے، دین اللہ کا رنگ ہے۔ کسی پہ رب کا رنگ چڑھانا ہو تو پہلے اس کا من، اس کا تصفیہ کریں، صفائی کریں، ریگ مال ماریں، رگڑیں۔ بات یقینی ہے، انا شک ہے تو مٹا کے سنو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ریب ہے، کوئی منون ہے تو اس سے بالکل نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے پھر سنیے۔ المسلمین والمسلمات، یہ جو مرد عورت ہوتے ہیں نا، ان کو سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھئی دنیا میں کون سا انسان ہے جسے سیفٹی کی ضرورت نہیں؟ اسے آگ پکڑتی ہے، اسے پانی ڈبوتا ہے۔ ڈوبی ہوئی ہے نا موٹر وے جی ٹی روڈ اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے، ہم آ رہے تھے تو پورا حافظ آباد ڈوبا ہوا ہے، پانی اسے ڈبوتا ہے، ہوا اس کو مار دیتی ہے۔ وہی ہوا جو زندگی ہے، وہی پانی جو زندگی ہے، اور وہی آگ جو زندگی کی سہولت ہے اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس کو مٹی کھا جاتی ہے۔ یہ ہے کیا؟ ان المسلمین والمسلمات، سیف وہ رہے گا جس کے اندر 6 خوبیاں ہوں گی۔ چلو 5 کر لیں، 5 خوبیاں، آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ جس بندے نے دنیا میں سیف پیکج نہیں لگایا، کوڈ نہیں لگایا، آپ اور میں کوڈ لگاتے ہیں نا کہ میری ڈیوائس کو کوئی ہیک نہ کر لے، آپ کو، آپ کی نسل کو، آپ کی فصل کو، آپ کی اصل کو، آپ کی ذات کو، وجود کو، باڈی کو، دل کو، دماغ کو، یہ رب کا دیا ہوا ہے۔ کوئی ہیکر شیطان بن کے آ کے لے نہ جائے۔ سب سے پہلا پاس ورڈ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ 8 ارب کی آبادی میں کتنے لوگ لگا سکیں؟ صرف 2 ارب۔ یہ پاس ورڈ اپنا لگائیں، لوگوں کو کہیں سیف لائف، دنیا تو سب کی گزر جاتی ہے، تیری قبر سیف رہے، مٹی کھائے نہ، وہاں فرشتے مارے نہ، وہ جہنم کی ونڈو نہ بنے، وہ قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، سیف لائف بن جائے، تیرا مستقبل اچھا اور فیوچر جو ہے وہ بالکل برائٹ ہو جائے۔ کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے اور میں نے کبھی غیر مسلم کو دعوت دی؟ سوال ہے، مجھے تو ڈیلی ملتے ہیں، میرے دائیں بائیں رہتے ہیں،
کیا کبھی کوشش کی، جرت کی کہ اس کو کہیں یار میرے پاس سیف پیکج ہے؟ میں نے ایک ہندو کو دعوت دی، کہنے لگا یار گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا گھر والوں سے بات کر لے، میرا جتنا رقبہ ہے میں تجھے دے دیتا ہوں، بس تو مسلمان ہو جائے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے، آگ میں نہ جلے۔ اس کا جواب سنیے، آگے سے کہنے لگا ابا میں مسلمان بنتے کیا کرے سا، مومن بنتے کلمہ پڑھتے، چوری تسا کریں دو اسا کریں نو، جھوٹ تسا بولیں دو اسا بولیں نو، مندے تسا کٹیں دو، گالی تم بھی دیتے ہم بھی دیتے، کلمہ پڑھ کے کیا فرق ہے؟ بس یہ صرف سر جی غیر مسلم میرے اور آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ کلمے کا داخلہ تو لیں۔ ایک بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو اگلے معاملے بھی چلتے ہیں۔ باپ بیٹی کو چھوڑنے آتا ہے، میرے کالج میں بوڑھا ہے 4 سال آتا ہے، گرمی سردی میں آتا ہے، 4 سال کے بعد بیٹی کو ڈگری مل جاتی ہے۔ باپ جو فرنٹ پہ رہ کے اس نے دھند بھی صحیح، گرمی بھی صحیح، لو بھی صحیح، اسے کچھ نہیں ملتا کیونکہ بیٹی نے داخلہ لیا تھا اس لیے ڈگری مل گئی، باپ نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا اسے ڈگری نہیں ملی۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا اسے جنت کی ڈگری نہیں ملتی۔ دھوکے میں مت رہو، لوگوں کو بتاؤ کردار ہونا چاہیے۔ تیرے میرے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں، نان مسلم ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مرد ہے یا عورت ہے، 5 چیزیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز، جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ میں ہوں یا آپ ہوں، اس کی دنیا بھی سیف نہیں، اس کی آخرت بھی سیف نہیں۔ میں جاتا ہوں نا تو مجھے لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں سر واک کیا کریں۔ وہ بھائی میں ڈیلی 1000 کلومیٹر سفر کر کے آتا ہوں۔ نہیں سر وہ نہیں، واک کریں۔ میں نے کہا میں اتنی سیڑھیاں نہیں واک کریں، قرآن کو پڑھ کے دیکھو زندگی میں کیا کیا نہیں کرتے، کہاں کھڑے ہوتے ہو، کہاں جھکتے ہو، کہاں لیٹتے ہو۔ اللہ کہتے نہیں نماز پڑھ، یہ تیری دنیا اور عقبہ کے لیے ہے۔ میں غافل ہوں، مجھے یہاں سوچنا ہے ان المسلمین والمسلمات، میں سیف نہیں ہوں، بھلے میں جتنا مرضی دنیا کی نظر میں اچھا ہوں، میں سیف نہیں ہوں، میرا ضمیر اندر مجھے ملامت کرتا ہے۔ تو آیت کا آخری حصہ کہتا ہے تیرا اندر ملامت کرتا تھا، 100 قتل کر کے بھی یا معافی بھی دے دوں گا، تھوڑی سی نیکی کر کے اکڑے گا، ساری نیکیاں پہاڑوں کے برابر اکٹھی کر کے تیرے سے چھین کے تیرے گناہ، لوگوں کے گناہ تیرے اوپر لاد کے جہنم میں نہ پھینکوں تو رب محمد نہ کہنا۔ نیکی پہ اکڑو نہ، ڈرو، یہ سیفٹی پیدا کرو۔ تیسرے نمبر پہ جو اپنے مال سے غریب کا حق نہیں نکالتا، اللہ کا حق نہیں نکالتا، گھر والوں کا حق نہیں نکالتا، یہ بندہ خطرے میں ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جی 2-4 بندے کے کاروبار ہونے چاہیے، ایک بیٹھے دوسرا تو ہو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، رب نے مال دیا ہے، صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کو نہیں دیتا، رشتہ داروں کو نہیں دیتا، بیواؤں کو نہیں دیتا، یتیموں کو نہیں دیتا، آنے والے کو نہیں دیتا، بس میرا مال، یہ بندہ خسارے میں ہے، اس کے اوپر ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو۔ چوتھی چیز، جو بندہ ڈائٹنگ نہیں کرتا، پورا سال کھاتا ہے، 12 مہینے دبا کے کھاتا ہے، اللہ کہتے ہیں 11 مہینے کھا، 12ویں مہینے ڈائٹنگ کر، پورا ہفتہ کھا، سوموار کو اور جمعرات کو ڈائٹنگ کر۔ تیرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ روزہ سیف پیکج دیتا ہے، ادھر رب کے سامنے کٹہرے میں ہوں گے، یہ اور قرآن وکیل بن کے، نماز قرآن ہے، رب کا ذکر ہے، روزہ رحمان کی ان نیکی انسان کے اوپر جو ہے ایک فرض ایسا ہے، رب کے سامنے دونوں وکیل کھڑے ہو کے دایاں بایاں ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اے رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فشفینی فی، موکل میرا ہے۔ اللہ میں تیری صفت نہیں، قرآن جی تو میری صفت ہے۔ اللہ پھر یہ بندہ میرا دوست ہے، میرے دوست اور میرے موکل کو میں اس کا وکیل ہوں، اس کو بری کیا جائے۔ اللہ کہیں گے فیشفانی، حضور کہتے ہیں ڈریے، پتا پانی ہوتا ہے، رکھیے روزے، سیف لائف، سیف پیکج، ورائٹی لائف کی کوالٹیز۔ اس کے بعد پیسہ ملے تو عمرہ کرو، حج کرو، مذاق نہیں ہے۔ وہ جی
لوگوں کے پیسے کھا کے حج کرنے چلا گیا ہے، بہنوں کا حق دینا تھا عمرہ کرایا ہے، فلاں کرایا ہے۔ یہ تیری میری خامیاں اپنی جگہ، حج اور عمرہ مذاق نہیں ہے۔ لوگ فلسطین میں کٹ گئے، ان کو حج عمرے کی پڑی ہے۔ ہمارا جہاد اپنی جگہ چل رہا ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ کام کر رہی ہے، صدقات اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اسلام اپنی جگہ کام کر رہا ہے، شریعت کا ایک ایک حصہ چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ٹائر پنکچر ہو تو انجن کو بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر انجن بند ہو گیا ہے تو ٹائر بھی نہیں چلے، دھکا ہی نہیں لے۔ ہر پرزہ اپنی جگہ چلے تو اس چلتی کا نام گاڑی ہے۔ کہیں کوئی خامی آ گئی ہے، دور ہو جائے گی، اللہ خیر۔ تو حج مذاق نہیں ہے، عمرہ مذاق نہیں ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ حج کر کے حاجی صاحب کسی نو سمجھو ہی نہ کچھ، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوگ بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو۔ یہ فرق کرنا ہوگا۔ ان المسلمین والمسلمات، اپنے اندر سیف پیکج لے آؤ، وگرنہ حاجی صاحب رب حج بھی وہیں پہ دھو دیتا ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا تھا حج پہ گیا ہے، ما حج الا بعیرہ، او دا اٹھ دے حج کر کے آ گیا تے آپ بیچارہ اوویں دا اوویں خالی۔ ایسے بڑی ساری دنیا، بڑے سارے لوگ ہیں، ایک عمل نیکی کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ نیکی پہ اکڑیے گا مت، تکبر مت، غرور مت، دکھاوا مت، ریا مت، اپنے اندر مجھے پسندی، خود پسندی، اور جی میں بہت بڑا مجاہد اعظم ہوں۔ پتہ ہے جہنم میں رب نے اسی کو پکڑ کے کہا پہلے پھینکو۔ وہ اللہ جی میں تو گردن کٹا کے آیا ہوں۔ سرکار لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان پہ ہوا بٹھانے کے لیے، ہیبت ڈالنے کے لیے، دوسرے سارے منکر ہیں، میں ایک ہوں۔ یہ کون ہے؟ ساری زندگی سخی بن کے اللہ انہوں نے جمع کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، میں نے بانٹا تھا۔ تو کون ہے؟ میں نے قرآن پڑھایا صرف شو بازی کے لیے، دکھانے کے لیے؟ میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ لوگ تجھے بلے بلے دیتے رہے، واہ واہ ہوتی رہی، میں تو تیرے دلوں کے راز جانتا ہوں۔ دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا، نام مل گیا، کام مل گیا، عروج مل گیا، ویرائٹی ملی، عزت ملی، کمال ملا، شہرت ملی۔ یہاں کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں پکڑو، اس کے پیچھے سے 70 ہاتھ لمبی جہنم کی سلاخ ڈالو، سریے ڈالو۔ اس کی گردن میں بڑے سریے تھے، یہ پہلی صف کا نمازی تھا، بڑے سریے تھے۔ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، بڑے سریے تھے۔ یہ چودھری تھا، راج تھا، خان تھا، نواب تھا، دولت تھی، مال تھا۔ اللہ کہتے ہیں ڈالو سریہ 70 ہاتھ لمبا۔ کبھی قاری صاحب سے آیتیں سنیے گا ادھر، خذوہ فغلوہ، پکڑو بھی چکڑو بھی، جہنم میں ڈالو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ جیسے سجی نہیں بنتی، لاہور چ بنتی ویکھی ہونی ہے، مرغی دے پر لا کے سارا کچھ لا کے اندر پیٹا کٹ کے پیچھے سے ڈال کے گردن سے نکال کے آگ جلا کے اوپر رکھ کے گھما گھما کے پیپ نکلتی ہے، تیار ہوتی ہے، جسم کاٹ کے بیچ میں چاول ڈال کے، جی یہ فلاں سجی ہے، افغانی سجی ہے، بلوچی سجی ہے، کھا کھا اور دنیا میں عبرت حاصل کر کے، یہ تو جانور تھا، اس کا گناہ کوئی نہیں تھا، ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو رب محمد نہ کہنا، قرآن کے اندر تذکرہ ہے۔ مومن نیکی کر کے اسلام لا کے اکڑ نہیں۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ والمومنین والمومنات، اسلام لانے والے کو عقیدے میں پختہ ہونا چاہیے، اور ایمان میں 6 چیزیں نہ ہوں تو ایمان نہیں ہوتا۔ لاہور میں پتہ نہیں ڈیرہ غازی خان کا سردائی گھوٹا یہاں کہیں کیمپ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں، پنجاب پورے میں تو لگے۔ میں جانتا ہوں پہلوانی ہم بناتے ہیں، ہمارے گھروں کی یہ سوغات ہے، صبح کے ناشتے میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے اندر اگر بادام نہیں تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے، کالی مرچ نہیں تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے، خشخاش نہیں تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے۔ اس میں چاولوں کا پانی ڈالا ہے یا یہ ریئل ہے، اس میں کیا کیا ہے آئٹم کے نہیں ہم پہچان جاتے ہیں۔ ہم دودھ کو انگلی سے چیک کر لیتے ہیں، ہم کھیر کو پہچان جاتے ہیں، ہم کیچپ کو چاٹ کے کھا کے کہتے ہیں اس میں سب کچھ ہے مگر ٹماٹو نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے۔ تیرے رب کو پتہ نہیں کہ مسلمان تو بنا پھرتا ہے مگر اس میں توحید نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے والا۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالملائکۃ، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ،
6 چیزیں رب پر یقین کامل، صرف ایک اللہ کے علاوہ مشکل میں اگر کسی کو پکارا ہے تو تیرا اسلام نمازیں ڈھونگے ہیں، توحید کامل نہیں تو اسلام کا فائدہ نہیں۔ بیت اللہ کے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کو گوشتوں والی سرید کھانے کھلاتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا ہشام کا نام ہشام کیوں پڑا ہے؟ سخی تھے، آنے والوں کو گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے کھلاتے تھے، مگر اللہ نے کہا تمہارا یہ مسجد الحرام کو آباد کرنا کسی کام کا نہیں، مشرکوں سے ہم اپنے گھر آباد نہیں کرتے۔ کتنی مسجدیں ہیں جہاں مسجدیں آباد بھی ہیں، شرک بھی ہے، نماز بھی ہے، شرک بھی ہے، روزہ بھی ہے، شرک بھی ہے، حج ہے، شرک بھی ہے، بیت اللہ میں جا کے بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں ہے مسلمان ہے۔ وقالت الاعراب آمنا، تھوڑی سی ڈرائیونگ آ جائے نا تو بندہ، بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی تسی پیچھے بہو، میں ہوں تواڈے تو بڑا ڈرائیونگ تانوں نہیں چلانی آندی۔ ایسے ہوتا ہے۔ شاگرد استاد کو کہتا ہے استاداں نوں نہیں پتہ انہاں دے ہاتھ کم دے، میں بہت اگے۔ یہ آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نمازیں پڑھی، قیام رکوع سجدے نوافل پڑھے، کہنے لگے آمنا۔ اللہ نے کہا نہیں، اتنی جلدی نہیں، جب تک یہ اندر پکا نہیں ہوگا، راسخ نہیں ہوگا، مہندی جتنی رگڑے کھائے گی اتنا پکا رنگ نکالے گی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ 6 چیزیں پیدا کرو، مت سمجھو کہ تم وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بچ جاؤ گے۔ رب نے فرقے کا نہیں پوچھنا، پہلے نمبر پہ دیکھنا ایمان میں، توحید میں، رب سے تعلق، فرشتوں سے تعلق، کتاب نصاب پہ تعلق، نبی کی سنت اور طریقت پہ تعلق، اللہ کا ڈر، دل میں خوف، اور پھر تقدیر کے اوپر راضی، رب کی رضا پہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، بوڑھی تو راضی نہیں، سارا دن شکوے، عورت مرد سے راضی نہیں، سارا دن شکوے۔ یہ مسلمانوں والے کام تو کر رہی ہے، کر رہا ہے، مگر ایمان اندر راسخ نہیں۔ ایمان راسخ ہوتا تو کہتا رضیت باللہ رب، اللہ تو نے جو دے دیا ہے میں اس پہ راضی۔ اللہ کے ملے پہ، شکل پہ، عقل پہ، اصل پہ، فصل پہ ہم کسی بات پہ راضی نہیں۔ جس کو مرضی پوچھ لو، کسی مسجد میں چلے جاؤ، انتظامیہ سے پوچھو، قاری کے شکوے، خطیب کے شکوے، امام کے شکوے، امام سے پوچھ لو ساڈی مسجد دا صدر 1 نمبر سود خور، شکوے۔ بھائی سے پوچھ لو، بڑے بھائی کے، بس جی رب نے بڑا بنا چھڈیا، عقل مت کوئی نہیں۔ شوہر سے پوچھ لو، بیوی کے شکوے، بیوی سے کوئی مسئلہ پوچھنے ہے تھوڑا سا پوچھ لو کہ آپ ٹینشن، بس قاری صاحب نہ پوچھو، میں جان نہیں، میرا رب جان۔ گل کہن دی نہیں، پھر شروع ہوئے گی تو بسم اللہ، اس سب گول تے کچھ نہ پھول۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے، ایمان کا ہے، نام کا ایمان۔ آؤ تیسرا وصف اب میں ہونا چاہیے، اور وہ وصف ہے والقانتین والقانتات۔ مومن کا کردار، اس کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، وہ جھکا مرد، جھکی عورت۔ ساڈی آکڑ ہی نہیں مکدی۔ میں خطیب پاکستان ہوں، میں خطیب اعظم ہوں۔ اچھا، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے اپنے اشتہار میں کبھی لکھوایا ہو یا لوگوں نے لکھا ہو کہ خطیب اصغر، اس تو بڑے اور بڑے نے چھوٹا خطیب ہے۔ مجھے نہیں ایسا کوئی خطیب ملا۔ اشتہار آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ سارے خطیب اعظم۔ بھئی سب سے بڑا تو ایک ہوتا ہے نا، 2 نہیں ہو سکتے۔ رب اکبر ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ کون کہے گا، کون بولے گا، کون سمجھائے گا، کون جھکے؟ آج تک یہی پڑھے آج نا، بٹ جی، جٹ جی، رانا جی، خان جی، چودھری صاحب۔ کبھی کسی گاڑی کے پیچھے یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ رب کا عام بندہ، اللہ کا بندہ، کوئی مٹا ہوا کچھ نہ چھیڑ ملنگا نو۔ ملنگ بھی اکڑ میں ہے، رانا جی اکڑ میں ہے، جٹ جی اکڑ میں ہے، خان جی اکڑ میں ہے، ہر کی گردن میں سریا ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو کوئی میرے دوست نہیں۔ رب کے لیے سمجھیے، والقانتین والقانتات، یہ صرف رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت کر لینا یا رکوع سے پہلے قنوت کر لینا، یہی قانت ہونا نہیں ہے۔ قانتن قانتن قانت قانت، تھوڑا جھک، تھوڑا مٹنا سیکھ، یہ کردار ہونا چاہیے۔ والصادقین والصادقات، مومن مردوں کا کردار سچ پہ مبنی ہوتا ہے۔ سر جی غصہ نہ کرے آ جائے، ممبر تے چڑھ کے قرآن اگے رکھ کے بھی میری عادت بن گئی ہے میں جھوٹ ہی بولنا۔ سر پہ قرآن رکھ کے وضو کر کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے جمعے سے پہلے فون آیا، سر جی ساڈے مولانا نے پچھلے جمعے
سر تے قرآن رکھ کے کیا ہے اللہ دی قسم ایدے وچ جیڑا نا جی 11ویں لکھی. میں کہ یار میں آیت دا ترجمہ کھنگال ماریا ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو دیکھا پڑا ہے, لیکن میں تو حیران ہوں, مجھے نہیں ملا. کہندے جی بھابیاں دیاں تے اکھاں ہی نہیں ویکھن والیاں ہوندیاں. میں نے کہا یہ تیری بات سچی ہے, تو مینوں وکھا میں تیرے پیراں دے پیر چما کے. میں نے جی پہلے پارے چ سورہ بقرہ چ پہلی آیت چ میں پھر حیران ہوا, شروع کیا ترجمہ پڑھنا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس سے 11ویں 12ویں دیتے ہیں. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا, وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. دن جمعے کا تھا, ٹائم جمعے کا تھا, منبر پیغمبر کا تھا, جبہ خبہ دستار فضیلت تھی, باوضو تھا, نہا کے آیا تھا, ہاتھ میں قرآن پکڑا تھا, قرآن سر پہ رکھا تھا, لوگوں کو بول رہا تھا. اس میں 11ویں 12ویں لکھی ہوئی ہے. وہ بیچارے اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے, یہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. سیف لائف میں سچ ہے, وگرنہ قیامت کے دن اللہ نے لفظ یہ کہنا ہے کذبت, اور ظالم تو جھوٹ بول کے آیا ہے. او جھوٹے, کتنے جھوٹ ہیں آپ کے اور میرے. چیک کرواؤں, لاہور سے گاڑی نکلتی ہے, لکھا صادقآباد ہوتا ہے, بریک اکاڑے لگ جاتی ہے, جھوٹ موٹ کی بریک لگا کے وہ جی گیئر نو مسئلہ بڑھ گیا فلاں اگلی چوے. جڑے اتنے فرنٹ تے بیٹھے ہوندے نے اتنے انہوں نے بچاریاں نو کھلون دی جگہ نہیں لگتی. کون ہے یہ؟ مومن ہے, یہ مسلم ہے, یہ کردار ہے. نہیں, اعتماد ختم, بیکار کا بندہ. اللہ تعالیٰ سچائی لینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد والصابرین والصابرات, ہو مومن, ہو کلمہ گو, آئے دکھ کرے ماتم, پھاڑے گریبان. کون ہے یہ؟ پیغمبر کا امتی ہے. 70 شہید ہو گئے تھے, 70, اور مدینے میں کفن کے کپڑے نہیں مل رہے تھے. ایک قبر میں کئی کئی شہداء دفن کیے گئے. اگر بے صبری کا مظاہرہ دین ہوتا اور ماتم ہی دین ہوتا تو میرے پیغمبر احد سے لے کے مدینے تلک 3 کلومیٹر کی ایک طرف مرد, دوسری طرف عورتیں, درمیان میں بچے کھڑے کر کے ماتم بپا کر دیتے, دنیا دیکھتی. اور اس کے بعد میرے پیغمبر 7 سال زندہ رہے ہیں. 7 سال صفے ماتم بچتی بپا ہوتا, مگر میرے پیغمبر نے صبر کر کے دکھایا. 70 قرہ بیرے معونہ پہ شہید ہو گئے. میرے پیغمبر نے صرف قنوت کی ہے, ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جزا فضا, پٹ پٹوکا, ہر طرف حال ہوئے, دعائی ہوئے, جس کو مرضی سن لے وہی بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد والخاشعین والخاشعات, مومن مرد عورتوں کا کردار یہ ہوتا ہے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لب و لہجے میں ڈر ہوتا ہے. آج بیگم جان کہتی ہے میں نہیں ڈرتی کسے تو, میں کوئی تہاڈی کہانی نہیں, کرنا جو کر لو. مرد بولتا ہے, اللہ کی قسم میری زبان کا وہ لفظ اس قدر بیکار ہے, یہ کلمہ گو. عام بندہ کہتا تو دکھ نہیں تھا, پنجابی چ سیدھا اگلے نو کہندا پٹنا جو پٹ لے. جس دن رب نے جڑیں اکھاڑی نا, تیرا رہنا کچھ نہیں. تو نہیں دیکھیا جڑاں والا حال ہے, جا کے پتہ کر کتنی مضبوط جڑوں والے تناور درخت تھے. نمرود کہتا تھا کر لو جنہیں جو کرنا ہے. رب نے, تمہیں پتہ ہے نا, امرود شروع تو یہ سر چھوٹا نہیں سی ہوندا, امرود سیدھا ہوتا تھا. جدوں دے نمرود نو جتیاں پئیاں نے نا, ادوں تو یہ سر چھوٹا ہے, یہ شکل نمرود ورگی بن گئی ہے. امرود کھاؤ تے نمرود یاد کرو. بہتا کیڑا بھی یہ ہی ہوتا ہے. نکال اندر کے سریے اور کیڑے اور گندگی. وہ سر میں جوتے مروا دیتا ہے, وہ فرعونوں کو غوطے دے دیتا ہے, وہ ابو جہلوں کو ریت کے ٹیلوں پہ ڈلوا دیتا ہے, وہ کمزور سے صحابی کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چودراہٹ کی شکل میں یوں پاؤں رکھوا کے اس کی لاش پہ کھڑا کر دیتا. تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے اندر ڈر ہی نہیں ہے, نہ رب کا ڈر, نہ بندوں کا ڈر, نہ حیا.
میں اتنا بڑا، میں اتنا بڑا، میں اتنا بڑا. تو ماں باپ سے بڑا ہو گیا ہے، اساتذہ سے بڑا ہو گیا ہے، اپنے بڑوں سے بڑا ہو گیا ہے. اچھی طرح نوجوانوں ایک بات نوٹ کر لو، گلی کا جاتا ہوا کوئی بھی شخص عمر میں تم سے بڑا ہے، اگر تمہارے اندر اس کی عزت، خوف، ڈر اور حیا نہیں ہے تو تم ٹکے کے بھی نہیں. نوٹ کر لو، ٹکے کے نہیں ہو. میں اپنے رب سے ڈر کے کہتا ہوں، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم سے عمر میں تھوڑا سا بھی بڑا ہو، ہم رتبے میں جو مرضی ہوں، دنیا جو مرضی کہتی ہو، مجھ سے عمر میں بڑا ہو، میں اس کے سر والی سائڈ پہ چارپائی پہ نہیں بیٹھتا. مجھے ڈر آتا ہے اللہ کا. آپ لوگ مجھ سے تھوڑا نیچے بیٹھے ہیں، میں بڑا ڈر کے بات کر رہا ہوں، کہیں تکبر، ریا، غرور نہ آ جائے. مالک کتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں جو نیچے بیٹھی ہیں. یہ تو ہے نا جو سب سے چھوٹے سیاروں میں سے سورج کو آسمان کا بادشاہ بنا دے، لیکن سورج تیرے سامنے اکڑتا تو نہیں، تیرے اشاروں پہ چلتا ہے. والشمس وضحاها، سورج گواہ ہے، زندگی گواہ ہے، تیری میری اکڑ. آگے چلتے ہیں. گھڑی کو صحیح ہے جی، ٹھیک ہے. والمتصدقین والمتصدقات، کھلے دل سے دینے والے مرد اور عورتیں. ہم پتہ کھلے دل والے کہاں ہیں، غصہ نہ کرے آگے. مسلمانوں کی شادیاں دیکھیں، شادیاں دیکھیں. سر جی ایک بات بتانا، میں جب شادی کی لسٹ بناتا ہوں، میل والے 500 کم از کم، وہ بھی ڈر ڈر کے شارٹ لسٹ کر کر کے 500 جی اپنے رشتہ دار ہی نے. 1000 برات آنے کو تیار ہے، وہ جی کنوں للو کی لڑ دیں. یہ میں جو 2000 3000 کا جم غفیر اور اس لشکر جرار کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں. جدڑ میری دھی نو خون دی بوتل دی لوڑ پوے، ادڑ انہاں چ کوئی کیوں نہیں ہوندا، گل کیوں نہیں سنتا، فون کیوں نہیں چکتا. کون ہے یہ؟ ان کے دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اوکھا سوکھا ہو کے ایک بندہ کھڑیا، وہ گروپ رل گیا، بھی یار کسی ہور نو کہہ لو میرے کو پیسے لے لو، یار ایمرجنسی ہے، تیری مہربانی دے. اتنے گیا تو خون ہی گھٹ گیا، ڈاکٹر کبھی دا خون نکلنے نہیں دیا. صحت مند ہٹا گٹا، وہ نہ سا ہی پی گیا اپنا. اوے کھلے دل سے دینے والے، شادیوں میں 5-5 ہزار کی ویلیں، میں لفظ کنجری بولوں گا برا لگے گا. وہ جی اپنی دھیاں بہناں نے، وہ ناچنے والی رقاصیں کوئی اور نہیں، اپنا ہی سی خاندان سی. چلے ٹھیک ہو گیا. بابا جی 5-5 ہزار دی ویل سٹن ڈے ہو تو مسیطے کتے دینے پہ جان نا. چولی پہلے تے اللہ کرے بھابیاں چولی ٹردی نہیں، جے ٹر پوے تے گھروں ہی سوٹ پا کے نہ پرس اتنے رکھ کے تے جیب خالی لے کے آਉਂدا ہے. بہتی گل ہے تے 10 روپے چنگ چی نو دے کے کتے پہ 50 روپے پا کے. وہ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ 10 روپے دے کے، 20 دے کے، 50 دے کے، 100 دے کے جاتے ہوئے کہتا قاری صاحب وہ رسید کٹ دیو. یہاں 100 کی بھی رسید، 500 کی بھی رسید. تے انہاں تو شادی چ کدی دادے نے، پردادے نے، چاچے نے، تائے نے، بابے نے، بب بب کرن والے سارے جواناں نے کسی نے رسید کٹوائی؟ بورے بھر کے دیتے ہو، رسید نہیں. مگر پیغمبر کے ایک آواز آئی، تعاون چاہیے. سر جی لوکی تو کہتے ہیں نا جھاڑو دے کے سوئی تک بھی کٹھی کر کے لے آئے. کہنا آسان ہے، کبھی کر کے دیکھنا مشکل ہے. یہ ہوتے ہیں دل. گاڑیاں نہیں دوڑتی جناب، دل دوڑتے ہیں. دل، بینک بیلنس نہیں دوڑتے، دل دوڑتا ہے. ایک بندے کے پاس 10 روپے بچے کے پاس خرچی تھی، انہوں اج 100 نہیں لبے، گھروں لڑ کے آیا ہے. تے پھر انہیں 10 دے دیتے نے تو کروڑاں پتی ہے. تے جے تو 10,000 نہیں دیتا تو اس بچے دے 10 دا مقابلہ نہیں. بات دل کی ہے، پیدا کیجئے. اللہ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں. روزہ پیار کا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا پیار کیا ہے؟ 11 لئی 2 دن بھی بھوکے رہ لئیدا ہے. شادی ہوتی ہے، الیک سلیک ہوتی ہے، آج کے بعد جو پہلے کھا لیا، جب تک میں نہیں کھاؤں گا آپ نہیں کھانا. ٹھیک ہو گیا. یار دوست کہتے میرے نہیں کھاتے. 2 دن عورتیں بھوکی رہ لیتی ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتی میاں کے بغیر. تے سر جی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر رب چاہتا ہے کہ فجر سے لے کے تجھے مغرب تلک بھوکا پیاسا رہنا ہے، رب کو ادا پسند ہے، تو پھر جوان کا پتا پانی کیوں ہونے لگتا ہے؟ 100 سال سے اوپر بابے کو ملا، وہ دے پتر کہندے نے جی ابا جی نو کہہ دو روزہ نہ رکھیا کرن. میں کیا سرکار ہے
یہ ہوں تے تے فرض نہیں. کہتا کنہ تے فرض ہے؟ میں مسلمان نہیں. میں کہا جی کچھ ہو جائے گا. کہتے میری شکر لو مرنا ہوئے بھی ہے, کھا پی کے بھی مرنا, تو جی اتنا رہ کے رب نو پسند آ جائے اور کی چاہیے. ایمان ہو تو ایسا ہو. خیر والحافظین فروجہم والحافظات کہنا بڑا سوکھا ہے, کرنا بہت اوکھا. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. مجھے کچھ نہیں بولنا, آج ہم شرمگاہ پہ تو کما رہے ہیں. اسی ایک ٹھمکے پہ تو میری اور آپ کی ٹک ٹاک چل رہی ہے, اسی پہ تو میری بلڈنگیں بن رہی ہیں, اسی پہ تو میرا کاروبار ہے. جنہیں کل تک سورج نہیں دیکھ پاتا تھا انہیں آج پوری دنیا دیکھتی ہے. گھر میں نہ دیکھے تو ابو نہیں دیکھتا, اماں نہیں دیکھتی, بھائی نہیں دیکھتے, وگرنہ وہ بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں. چلیں آ رہا ہے نا. اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری گزارش سمجھیے گا, اللہ کا ڈر کرنے والے بڑے ہیں, مینوں یعنی ذکر کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے, ڈنڈی بھی مار رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پوتے اینوں سپیشل مال لے آ کے دے, 10 نمبر دا نام سپیشل رکھیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح پھیری تو دل نہ پھیریا. یہ ذکر تو سارے کر لیتے ہیں. صبح سیر کر رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پیس بڑا چنگا ہی بابا ہے, تسبیح پکڑی ہے, دوسرے بابے کو کہہ رہا ہے مال ستھرا یار, کل نو پھر آواں. معذرت, بڑے ہیں میرے آپ, بزرگ ہیں. یہ ذکر کسی کام کا نہیں ہے. اگر دل نہیں ڈرا, وہ ذکر بھی کبھی ذہن میں رکھیے کہ جو زلیخا کو تیار کرے اور وہ کہے ہے تلک یوسف ایک باری تے اکھ چک میرے ول تک تے صحیح, میری تیاری دا تے مول مڑے. اور جواب آئے معاذ اللہ. یہ ذکر آپ کو اور مجھے جس دن آ گیا, ڈنڈی مارتے ہوئے ہر بندہ ڈرے گا, 2 نمبری ختم ہو جائے گی. میں جھوٹ بولتے ہوئے ممبر پہ ڈروں گا, کاروباری اپنے معاملے میں ڈرے گا. یہ ذکر جب آ گیا, اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اعلان کریں گے وہ سننے والا ہے. اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. اللہ آٹومیٹکلی ان کی معافیاں لگا دے گا. معافی نہ مینوں چھڑ دو, اے بندہ چنگا, جان دو, اے کداں دا پڑھ لی نہیں, جان دو یار اپنا اے کیسا ہے, انہوں آکڑیاں نو روک لو. اجرا عظیما, اجر سب سے بڑا یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. تو رب کو راضی کرنا ہے تو یہ وسط پیدا کریں. صرف جمعوں کی عادت نہ ڈالیں. فلانی جگہ تے پڑھیا سی, بڑا مزہ آیا بھائی, فلاں جگہ گئے کیا بات ہے, اتنے گئے بس یار ستے رہے ہیں, نیندر سی, کوئی نہیں, چس نہیں آئی. یہ چسکے والے مومن نہ بنے, ڈسکے والا کروڑ انجن بنے جڑے سارے پار چکتا سی. یہ معاشرے کے بوجھ اٹھانے ہیں, تھوڑا اپنے اندر جرت پیدا کریں. یہ 10 چیزیں قرآن رکھ کے کھول کے چیک کیا کریں. انشاءاللہ جس دن پوری ہو گئی پھر دنیا میں چلتے پھرتے آپ جنتی ہیں اور رب آپ سے راضی ہے. اقول قولی ھذا وآخر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ 2 خطبے دیتے ہیں, اور خطبہ قوم کو قوم کی زبان میں بات کرنے اور سمجھانے کا نام ہے. پہلے خطبے میں جو باتیں ہوئی, جو احباب شروع سے تھے کہ ہمیں اپنے اسلام اور ایمان اور مومنانہ کردار کے اوپر توجہ دینی چاہیے. تھوڑا سا بھی پیچھے سے کرنٹ لو ہو جائے نا بارش میں, ایک ڈی کام نہ کر رہی ہو باقی کر رہی ہے, فریج نہیں چلتی, اے سی نہیں چلتا, پنکھے نہیں چلتے, موٹر نہیں چلتی, اللہ بلا جنہ کا ایمان نہیں پھرنے ہیں, ساڈا سب کچھ ہی چل رہے ہیں. نہیں, تھوڑی کوشش کریں, ہر بندہ اپنی میرے بات میں چاہے. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. میں 8 ارب لوگوں کو شاید نہ بدل سکوں, میں 8 منٹ اپنے پہ تو لگا سکتا ہوں کہ چودھری صاحب پروفیسر صاحب سیدھے ہو جاؤ. یہ کمی کسی دوسرے نے دور نہیں کرنی. حساب تیرا ہونا ہے, قبر تیری ہے, تو نے اکیلا ہونا ہے. کوئی نہیں واگو بڑھنا اتنے جلد نمانی کا. لوگ بھول گئے ہیں, بارش میں لاشیں باہر آئی گئی, قبر کا پتہ کرتے ہیں وائرس کون ہے. وائرس انجوائے کرنے کے لیے مری گئے ہوئے ہیں, شمالی علاقوں میں گئے ہوئے ہیں, دور دراز گئے ہوئے ہیں, بیرون ملک گئے ہوئے ہیں. ابا امی کے لاشیں باہر, کتنے پوچھنا دن 2-4 دن جذباتی, 1 محرم 2 محرم مٹی پہنچ کے اس کے بعد اللہ حافظ. بچوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ قبر کہاں ہے. تھوڑا پڑھنے کا توجہ, اور توجہ دینے کا طریقہ اگلے جمعے میں جو آپ کے خطیب آئیں گے نا ان کو بٹھا کے پوچھیے. ایک قیامت کی نشانی ہے نا کہ جٹاں سے تبدیلی ہے. مولانا کاشف نواز رنداوا صاحب, رب نے 4 بیٹے کہ 3
میں جو تصویر دیکھ رہا تھا، اللہ نے مسجد نبوی میں حفظ کروانے کے بعد وہاں داخلہ دلوایا. یہ اوپر سے چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، پیسے سے، طاقت سے، دولت سے، عہدوں سے، مرتبوں سے یہ داخلے نہیں ملا کرتے. یہ لک، یہ قسمت، یہ اعزاز، یہ عطا مالک کے فیصلے ہوتے ہیں. کچھ اس طرح سے اپنے پہ، اہل و عیال پہ توجہ دیجیے، اور بچے بھی والدین کا ساتھ دیں کہ ان کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمان والا فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرے. یہ ہے وہ جن کو تم کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کریں گے، دیکھو سینے میں میرا قرآن لے کے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ والا مومن بنا دے کہ رب فرشتوں میں بیٹھ کے کہے یہ میرا بندہ ہے، بیٹا چھکا سا، عاجز سا، نیکی کرنے والا، ڈرنے والا، خوف والا، کھلے دل والا، اچھی نگاہ نظر والا. انشاءاللہ العزیز بیڑے پار ہیں، بیڑے پار ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ اس مرکز کو تا قیامت شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بہترین وارث سے نوازے اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.